اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ جب انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر تمام جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جلسے اور جلوس کریں۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ بھی دے دیا اور اس نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو بھی دیگر جماعتوں کی طرح اپنے جلسے جلوس کرنے کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے اور وہ اپنے جلسے جلوس کرے۔ لیکن شاید حکومت ایسا نہیں چاہ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سربراہ جو ہے اس وقت وہ جیل میں قید و بند ہے اور وہ کہتا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے، اکتوبر نومبر جو مہینہ ہے، یہ انتہائی اہم ترین ہے۔ کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ بہت جلد اعلان کرنے والا ہے، وہ فہرستیں جاری کرنے والا ہے۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملک بھر کے تمام حلقوں سے صوبائی ہوں یا قومی ہوں، وہ وہاں سے انتخابات میں حصہ لے گی اور بھرپور لے گی، کیونکہ پوری عوام کی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی کو۔ اور یہ تانگا پارٹی، یہ بھانمتی کا کنبہ جو بکھر گیا تھا، اب پھر اپنی سکن بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ ان کی سیاسی ساکھ بچ جائے۔ لیکن عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دے گی، اور شاید اسی وجہ سے سازش کے تحت پی ٹی آئی کے جلسوں کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، انہیں جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ پہلی مثال آپ کے سامنے لاہور میں کانا کا جلسہ جو تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ گرفتاریاں ہوئیں، سارے چھاپے پڑے، نون لیگ کی وہاں پر جلسی ہوئی، استحکام پاکستان کی جلسی ہوئی، بیرون ملک کے جو چینل ہیں انہوں نے نون لیگ کی ڈرون فوٹیج جاری کی اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کرسیوں پر خالی جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اور اب جب مانسیرا میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جلسہ گاہ کو اکھاڑ دیا گیا، سٹیج کو توڑ دیا گیا، کارکن بپھر گئے، عوام سڑکوں پر نکل آئی، عمران خان کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تیری جان میری جان، عمران خان سب کا یار قیدی نمبر 804، سب کا یار قیدی نمبر 804۔ اس نے کر دیا ہے ان تمام مخالفین کو بیمار، یہ نعرے لگتے رہے۔ اور پھر دیکھیں یہ نہیں ہوتا، یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، تو حکومت جو ہے وہ واضح طور پر دو ٹوک اعلان کر دے، وہ فیصلہ کر دے، وہ بتا دے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، وہ کل عدم اسے قرار دے دیا گیا ہے، اسے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی، وہ ووٹ نہیں اس کے ووٹر ڈال سکتے، وہ اپنے امیدواروں کو نامزد نہیں کر سکتی، اس کو نہ کوئی نشان الاٹ کیا جائے گا، نہ کوئی اس کا سیاسی جھنڈا جو ہے الیکشن کی فضا میں لہرائے گا۔ جب یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر آخر کس بات کا خوف ہے؟ یہاں حق ہے سب کو، جمہوریت ہے۔ دیکھیں پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر لے، وہ یہ کر لے کہ وہ پہلے ہی نتائج کا جو ہے وہ اعلان کر دے، وہ بتا دے کہ کس جماعت کی کتنی سیٹیں کس حلقے میں ہیں، کس حلقے سے کون جیتا ہے، کون سی جماعتیں ہیں۔ ظاہر ہے پیچھے نون لیگ ہی جب بچ گئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے، فضل الرحمان ہے، تحریک استحکام پاکستان ہے، یہ وہ تانگا پارٹیاں ہیں۔ جب الیکشن ہی نہیں ہونا، جب پی ٹی آئی کے جلسے ہی نہیں ہونے دینے، جب ان کے ووٹرز کو ہی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے، تو پھر الیکشن کیسا، پھر انتخاب کیسا، پھر مقابلہ کیسا، پھر عوام کا فیصلہ کیسا، پھر جمہوریت کیسی؟ یہ تو جمہوریت نہ ہوئی، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اعلان کر دیں، عوام کا نہ وقت نہ عوام کا وقت خراب کریں، نہ خزانے پر بوجھ ڈالیں، نہ اتنا بڑا خرچہ کریں، نہ دنیا میں سبکی ہو، اعلان کریں مینوپولیٹڈ الیکشن ہو گئے ہیں، انجینئرڈ الیکشن ہو گئے ہیں، مینیج ہو گئی ہیں سیٹیں، یہ رزلٹ ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ جب اس طرح کی پابندیاں بلا وجہ لگا دی جائیں، اور جبکہ ایک طرف عدالتیں کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، اور دوسری طرف جو ہے انارکی پھیلانے کے لیے اس کے جلسوں کو سبوتاژ کیا جائے، تو یہ کہیں بھی جمہوریت نواز فیصلے، جمہوریت نواز اقدامات نہیں ہیں۔ ایسا کرنے سے بہت دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
اب حالات کیا بتاتے ہیں، سروے کیا بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سروے کیا بتاتے ہیں۔ اگر پہلے کوئی 75% پی ٹی آئی کے حق میں تھی عوام، تو آج 85% پی ٹی آئی کے حق میں ہو چکی ہے۔ نون لیگ کو معلوم ہو چکا ہے، انہوں نے بھی خفیہ سروے کرا لیے ہیں کہ ان کے حلقوں میں کتنی پذیرائی ہے، انہیں 10-10 15-15 سیٹیں مل رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں واضح طور پر عمران خان 175 سے بھی زیادہ سیٹیں لے جانے کی اس وقت پوزیشن میں ہے، اور اسی سروے نے نون لیگ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بڑے میاں صاحب باؤ جی جو بڑی امیدیں لے کر پاکستان آئے ہیں، گو کہ ٹھیک ہے انہیں عدالتوں سے جو ہے صفائی بھی مل جائے گی، ان کے کیس بھی صاف ہو جائیں گے، وہ خزانہ پہلے سے صاف کرتے آئے ہیں، وہ ملک کو بھی صاف کر کے چلے جائیں گے، اپنے کیس سارے معاف کروا لیں گے۔ اب لیکن انہوں نے رائے وینڈ میں سب کو طلب کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کس لیے پاکستان بلایا گیا ہے اگر یہی کچھ ہونا تھا۔ بڑے باؤ جی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کے کرندے جنہیں آپ پیچھے چھوڑ گئے تھے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ دوغلے سیاستدان ہیں، جب آپ نہیں ہوتے تو آپ کے مخالف ہوتے ہیں، جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے گھڑے بھرتے ہیں، نہیں تو یہ آپ کے کوزے توڑنے والے ہیں۔ پھر عوام نے جب ایک فیصلہ کر لیا ہے، وہ آپ کو ناپسند کرتی ہے، وہ زرداری کو ناپسند کرتی ہے، وہ فضل الرحمان کو ناپسند کرتی ہے، وہ پی ٹی آئی سے ٹوٹنے والے لوگوں کو ناپسند کرتی ہے، تو کیا آپ عوام کے دلوں میں گھس جائیں گے؟ کیا آپ ان سے زبردستی وہاں سے ٹھپے لگوا لیں گے؟ نہیں، کپتان کو آپ عوام کی دلوں سے نہیں نکال سکتے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ دلوں میں بسنے والی محبت کو جو ہے کپتان کی وہ ختم کر دیں، یہ ناممکن بات ہے۔ کپتان کا کیس انٹرنیشنل عدالت میں جا رہا ہے اور انٹرنیشنل عدالت ٹیک اپ کر رہی ہے۔ کپتان نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ اسے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ 70 کی 80 کی دہائی نہیں ہے، یہاں لمحہ بعد لمحہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب کپتان کی اس وقت صفوں میں جو کپتان نے جو اعلان کرنا ہے الیکشن کے لیے بہت جلدی امیدواروں کا، اس میں بہت زیادہ قانون دان شامل ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ جنگ بہت وسیع ہو رہی ہے سیاسی، عمران خان کی اسٹریٹجی کو یہ لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ سیاستدان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ سیاستدان جو کہتے تھے ہم نے پی ایچ ڈی کی ہے، جیسے زرداری کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کی سیاست جہاں سے ختم ہوتی ہے، کپتان کی سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے المیہ، ان کی اپروچ نہیں ہے، ان کا ویژن ہی نہیں ہے۔ اس نے کورنگ کینڈیڈیٹ اتنے رکھیں گے، آپ کیا کرو گے؟ آپ ایک کو ہٹاؤ گے، اس پہ کیس بناؤ گے، دوسرے کو گرفتار کرو گے، تیسرے کو نہر کرو گے، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، آٹھواں۔ آپ کو کہیں نہ کہیں سے حالت یہ ہے کہ اگر عمران خان اس وقت کھمبے میں بھی پی ٹی آئی کا ووٹ، اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائے گا تو عوام اس کو بھی ووٹ دے گی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بے شک یہاں پر جو بھی بکاؤ مال ہے، جو بھی بکاؤ صحافی ہیں، جو بھی بکاؤ چینل ہیں، جو بھی بکاؤ میڈیا ہے، وہ بڑے بڑے تجزیہ نگار جو کہتے تھے کہ نواز شریف کو پھانسی دی جائے، اب وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہو۔ یہ دوغلی سیاست، یہ دوغلی منافقت، یہ دوغلی صحافت، ایسے نہیں چلتا۔ عوام بھی اب ان تجزیہ نگاروں کے چہرے جو ہے وہ جان چکی ہے کہ کون کون سا تجزیہ نگار جو ہے وہ ابن الوقت ہے، کون وقت کے ساتھ پینترے بدلتا ہے اور کون کیسے چلتا ہے۔ بات حق اور سچ کی صرف ایک ہی ہے، اگر لیڈر ہے تو وہ صرف کپتان عمران خان، سب کا یار، قیدی نمبر 804۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔